كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سورۃ الانبیاء میں الحمدللہ ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات مبارکہ پڑھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، مواعظ ہیں، عبر ہیں جو آپ نے سنے اب پڑھے الحمدللہ. اور سب سے آخر میں پھر سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا. مریم علیہ السلام نبیہ تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسل بھیجی ہیں سب ولد آدم ہیں اور سب مرد بھیجی ہیں. اسی لیے قرآن مقدس کی آیات مبارک کے روشنی میں اللہ نے عورت کے لیے بہت بڑا مقام رکھا ہے، لیکن اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اور نہ ہی شریعت اسلام میں کوئی عورت خلیفہ بن سکتی ہے، نہ نبی بن سکتی ہے، اور نہ ہی وہ امامت کے مرتبے پہ سرفراز ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ انبیاء کی ماں تو بن سکتی ہے، انبیاء کی زوجہ تو بن سکتی ہے، بہن اور بیٹی تو بن سکتی ہے، لیکن خود نبی نہیں ہے. اور اسی میں حکمتیں ہیں کہ جب انسان حد اعتدال کو چھوڑ دیتا ہے یا افراط میں آ جاتا ہے یا تفریط میں آ جاتا ہے تو اسی وقت پھر وہ زیادہ حق سے ہٹ جاتا ہے اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے. اسلام ایک دین حق ہے، دین عدل ہے، دین وسط ہے، اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل ہے، صدق ہے، حق ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط. اسی لیے اگر آپ تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں، تاریخ یہودیت پہ نظر ڈالیں، تاریخ عیسائیت پہ نظر ڈالیں، اسی طرح سے آپ اگر تاریخ روم پہ نظر ڈالیں،
تہذیب فارس پہ نظر ڈال لیں تو اس دور میں ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی ہر فرد کے کہ برائی اور بدی کی جڑ جو ہے وہ عورت ہے. یہی وہ بات تھی جو بعد میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑے تہذیبی تصادم کا باعث بن گئی کہ اس کو ذہناً ابتداءً ہر انسان ہر بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ شر اور برائی اور بدی کی بنیاد اور جڑ اگر ہے تو عورت ہے کہ بی بی حوا ہی دراصل سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالنے والی ہے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کے قرآن نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے دونوں کو پھسلایا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. تو صرف کسی ایک پر الزام رکھ کے اس کو بدی کا محور قرار دینا یہ انتہائی کیا. اسی طرح بعض مذاہب میں تو اس کا یہ عالم تھا کہ اگر اس کے ایام کے دن ہیں تو وہ پورے خاندان سے اس کو شودر بنا دیا جاتا تھا, کٹ جاتی تھی, الگ دور کمرے میں بند رہتی تھی, برتن الگ, رہنا الگ. اور یہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا تھا کہ ناپاک حالت میں اگر عورت سامنے آئی تو ہمارے کاروبار بھی بگڑ جائے. اس طرح یعنی عورت کو ذلت کی انتہاؤں تک پہنچایا گیا. پھر یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ عورت جو تھی وہ ایسی باغی ہوئی کہ اس قید سے نکلتے نکلتے وہ آزادی کے بجائے آبارگی کا شکار ہو گئی اور اپنی عفت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے تخت و تاراج کر گئی. یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یا ان ملکوں میں عورت کتنا آزاد ہے. وجہ کیا ہے کہ وہی وہ ذہنی ایک انتقام ہے. اور اسی لیے وہ مذہب سے بھی متنفر ہے کہ مذہب ہمیں یہ قائد لگاتا ہے. اسلام ایک ایسا دین عدل ہے کہ اس نے عورت کو عزت دی, اس نے عورت کو مقام دیا اور اس کا اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. صرف ذکر نہیں بلکہ پوری سورت کا نام بھی سورت مریم رکھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانی خواہشات کے پیش نظر ایک حلال کا ذریعہ رکھا نکاح, کہ وہ جہاں آپ کی جنسی آسودگی کا ذریعہ ہے وہی تبادل و تناسل کا بھی ذریعہ ہے. اور اس نے بھی اللہ پاک نے انسانوں کو پابند کیا کہ جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسے تمہارے ان پہ حقوق ہیں ان کے بھی تم پر حقوق ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایک ایسا مقام دیا کہ مومن اول جو ہے وہ بھی عورت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کو یہ مقام بخشا کہ وہ قیامت تک مصلی بن گیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اسی طرح اللہ نے اس عورت کے دوڑنے کو بھی دین کا ایک حصہ بنا دیا کہ قیامت تک نبی غیر نبی ولی سب دوڑے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پھر ایک ایسی پابندی بھی نہیں رکھی کہ نکاح تو ہو جائے اب چھٹکارے کا کوئی حل نہ ہو.
اللہ نے وہاں عورت کو بھی حقوق دیے کہ اگر مرد کوئی بدبخت ہے، خبیث ہے، ظالم ہے، شرابی ہے، کبابی ہے اور عورت کی عصمت و عصمت بھی خطرے میں ہے تو وہ خلو کا حق رکھتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ اور مطلقہ کو نکاح کے لیے رغبت دی کہ سب سے پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے کیا۔ ورنہ بعض تہذیبوں میں تو بیوہ ہونے کے بعد گویا کہ نعوذ باللہ وہ عورت زندہ درگور ہو جاتی تھی، مطلقہ ہونے کے بعد اس سے کوئی قریب جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسلام ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، طلاق ہے، ہو گئی، کیا ہو، عورت بیوہ ہو گئی تو کیا ہو۔ تو اسلام نے ایک ایسا نظام عدل دیا ہے، اور یہ وہی نظام عدل ہے جس کی وجہ سے آج بھی دنیا کے اندر ایک معاشرہ ہے، ایک کنبہ ہے، ایک آئلی احکام ہیں کہ یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ خامد ہے، یہ باپ ہے، یہ سسر ہے، یہ بیوہ، سب کے رشتوں کا خیال ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے سورۃ الانبیاء ہے لیکن بی بی مریم کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ ذکر فرمانے کے بعد جو صفت بیان کی ان کی عفت تھی کہ واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو عفیفہ رکھا، اپنے آپ کو گویا ایک عفت و عصمت کے کلے میں بند رکھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ایسا شرف دیا کہ وَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے جبریل کو بھیج کے اس میں روح پھونکی، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بی بی کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی دنیا کے لیے نشانی بنا دیا ہے، کہ اپنے قدرت کی نشانی، اور بغیر شوہر کے ایک ایسا بیٹا دیا کہ جو اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، میرے محبوب آپ بتا دیں کہ تمام انبیاء کا جو قصہ پڑھ چکے دین ایک ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعت دین ایک ہے، اصول ایک ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اور تمام انبیاء نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ لیکن لوگ اس کے بعد فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ غم نہ فرمائیں، کل الینا راجعون، سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے، ہماری طرف لوٹنے کا کیا مانا کہ پھر باقاعدہ ان کا حساب ہوگا۔ اور آگے قاعدہ بدلا دیا کہ جس شخص نے ایمان لایا، عمل صالح کیے تو اس کے اعمال کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ ہم نے اس کا ہر عمل لکھا ہوا ہے، اور قیامت والے دن ہم اس کو بدلا دیں۔ تو اس ضمن میں کفار نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ قیامت آئے گی، اس دن حساب ہوگا، اس دن جزا سزا ہوگی، دوبارہ لوگ قبروں سے نکلیں گے، وہ کب ہوگا؟ ہزاروں سال بیت گئے، جو مر گیا ابھی تک تو کوئی واپس نہیں آیا۔ اتنا مدت گزر گئی ہے، ہزاروں سال بیت گئے ہیں، جو گیا، جو مر گیا، ہلاک ہو گیا، واپس نہیں آتا، تو کیسے سارے واپس ہوں گے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب ان کو بتلا دیں کہ جن کو دنیا میں ہم ہلاک کرتے ہیں عذاب سے کریں یا ویسے ہلاک کریں، لا یرجعون، وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے، ان کے لوٹنے کے لیے ایک دن مقرر ہے، اور جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔
یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند ربی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت معین کا علم نہیں دیا ہے، لیکن قیامت برحق ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے نشانیاں بتلا دی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ علامات ظاہر ہیں۔ علامات جو ہیں ان کو پھر علماء نے کتابوں میں تقسیم کیا ہے کہ کچھ بڑی علامتیں ہیں اور کچھ چھوٹی علامتیں ہیں۔ چھوٹی علامتیں تقریباً گزر گئی ہیں اور بڑی علامتیں قریب ہیں۔ اسی طرح علامات قیامت میں یہ بھی علامت ہے جو صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں زلزلے زیادہ آئیں گے، دنیا میں فتن زیادہ ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، ذرا دلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ سمندر جو ہیں ان کو آگ سے دہکا دیا جائے گا، اور پھر سمندر جو ہیں یہ ابل پڑیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سمندر ابلے اور کیسے پانی آئے اور کیسے تباہی کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یاجوج و ماجوج جو ہیں ان کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ نکل آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج جو ہیں ان کو ذوالقرنین بادشاہ نے ایک دیوار بنا کے تانبے کی اور پیتل کی اور لوہے کی بنا کے اس کو بند کر دیا تھا، لیکن جب قیامت کا وعدہ آئے گا فیضا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ نکل آئے۔ تو یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے وہ بھی علامات قیامت میں ہے، اور یہ سارے واقعات تقریباً قریب قریب ہوں گے۔ اس لیے حضور نے اس کی مثال دی کہ پھر جب بڑی علامات قیامت کی نشانیاں تو ایسے قریب ہوں گی نا کہ جیسے آپ تسبیح کا دھاگا توڑ ڈالیں اور دانے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، یعنی وہ جلدی جلدی ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارک کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا بھی وہی دور ہوگا، یاجوج ماجوج کے خروج کا بھی زمانہ قریب ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال بھی ہوگا جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، اور مخلوق جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ جائے گی، کیونکہ وہ جہاں سے گزریں گے ہر چیز کھا جائے گی۔ وہ ایسی بھوکھی اور پیاسی قوم ہوگی کہ نہروں پہ گزریں گے، دریاؤں پہ گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پہ عذاب مسلط کریں گے، ان پہ بیماری بھیجیں گے جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر ان کے لیے پرندے بھیجے جائیں گے جو ان کو اٹھا کے دور دراز کے دریاؤں میں ڈالیں گے، اور پھر بارش برسے گی تو زمین پاک ہو جائے گی۔ اللہ پھر اس زمین میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ ایک انار جو ہے وہ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے چھلکے کو اگر ایسے پھیلایا جائے تو اس کے سائے کے نیچے بھی لوگ بیٹھ جائیں گے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا کہ میرے محبوب ان کو کہہ دو پہلے کوئی نہیں آ سکتا، سب نے قیامت والے دن آنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ نشانیاں رکھی ہیں، اور جب یوں یہ نشانیاں آتی جائیں تو سمجھ لیں کہ وقت رب الوعد الحق، اللہ کا وہ وعدہ قریب آ گیا۔ ان تمام واقعات کے ذکر کرنے کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کافروں کو، مشرکوں کو بتا دیں کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اور تم سب نے جہنم پہ آنا ہے، اور جن کو تم نے میرے سوا خدا بنایا ہے، الہہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے، یہ بھی سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ اگر یہ معبود ہوتے، اگر یہ الہ ہوتے تو یہ تو جہنم میں نہ جاتے، اور صرف جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدون۔ کہ جو بھی کفر پہ مر گیا یا شرک پہ مر گیا اس کا ماوا جو ہے، ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو کفار قریش اور مشرکین کو تو آگ لگ گئی۔ اللہ کا نبی کہتا ہے تم بھی جہنمی ہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنمی ہیں۔ تو بڑے آگ بگولا ہوئے، اور ایک اہل کتاب کا عالم تھا ابن الزبعری، اس کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے جی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس ابن الزبعری نے کہا، اہل کتاب نے، اس نے کہا کہ پھر تم لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا میں اگر ہوتا نا تو ایسا جواب دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ لا جواب ہو جاتے۔ انہوں نے کہا تم کیا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا میں یہ جواب دیتا ہوں ان کو کہ دیکھو یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان میں چاہے اختلاف ہے کہ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا سمجھتے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور بعض جو ہیں ان کو ثالث و ثلاثہ سمجھتے ہیں، لیکن عبادت تو سب کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس صلیب کے علامت جو ہے اپنے لیے ایک مقدس چیز بنائی ہوئی ہے کہ اپنے گلے میں صلیب کی نشانی ڈالتے ہیں، اپنے معابد پر صلیب کا نشان بناتے ہیں، اپنے بڑے بڑے اداروں کے نام بھی صلیب احمر رکھتے ہیں، اور اپنی جنگیں جو ہیں ان کو بھی صلیبی جنگیں کہتے ہیں، اور سب سے بڑی صلیب کا وہ دعویٰ کرتے ہیں صلیب صلبوت جو ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہوگی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے،
تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کے نزدیک فرشتے جو ہیں وہ مدبر ہیں، تو کیا پھر فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ عباد صالحین، جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، جیسے کہ لات نام رکھ لیا تھا، ایک انسان تھا، حجاج کی خدمت کرتا تھا، اب زاہد تھا، مر گیا تو ایک بت بنا دیا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو رجال صالحین کے مرنے کے بعد ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں. تو کیا وہ بھی سارے جہنم میں جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں یہ بات کرتا تو اللہ کے نبی کو میں لاجواب کر دیتا کہ اگر تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تو ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں جواب دیا. اللہ نے فرمایا کہ بات سمجھو، جن لوگوں کے لیے ہم نے جنت کا اور خیر کا فیصلہ کر دیا ہے وہ تو جہنم سے دور ہوں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ تمہاری عبادت پہ راضی ہوں، وہ تمہیں اپنی عبادت کا حکم دے تو وہ جہنم میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت والے دن جب اللہ علی رؤوس المحشر پوچھیں گے وہ تو صاف کہیں گے کہ یا اللہ پاک سوال فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اس سوال کی حکمت بھی یہی ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا حاجت روا الہ سمجھو؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. اللہ کا پیغمبر جواب دیں گے کہ یا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیبا بھی نہیں دیتی، میں تو انسان ہوں، بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں. یا اللہ میں نے تو ان کو یہ بات نہیں کہی، میں نے تو ان کو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کریں. تمام انبیاء نے یہی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو اب بات سمجھ لیں کہ جو لوگ اس عبادت سے راضی نہیں ہیں، ناراض ہیں، جیسے آج جو ہیں لوگ مثلا حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مزار کو مرجع حاجات سمجھتے ہیں، تو حضرت عبد القادر جیلانی تو بری ہیں اس عقیدے سے، وہ تو خالص موحد ہیں، وہ تو فقہ حنبلی پہ چلنے والے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ ہیں. ان کی ساری زندگی تو اللہ کی توحید کی دعوت دینے میں گزری ہے. حضرت علی حجویری ہیں، حضرت معین الدین اجمیری ہیں، حضرت نظام الدین ہیں، حضرت سری سکتی ہیں، جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں وہ تو ولی تب بنے ہیں جب اللہ کی بندگی اختیار کی.
انہوں نے تو ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، روزے کی دعوت دی، تو وہ تو راضی نہیں ہے عبادت سے۔ اس لیے اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے بندی آپ ان کو بتلا دیں ایسی باتیں کرنے کی نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ راضی ہیں، جیسے شیاطین، تم شیاطین کی عبادت کرتے ہو، شیطان راضی ہے، اسی نے تو تمہیں اس گمراہی میں ڈالا ہوا ہے، اصل تو تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ جیسے تم جنات کی عبادت کرتے ہو اور جنات راضی ہیں اس پر کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ کافر سفر کرتے تھے اور جنگلوں میں رات گزارتے تھے تو وہاں کے جن سے پناہ پکڑتے تھے، اعوذ کہتے تھے ہم پناہ پکڑتے ہیں اس وادی کے سردار سے، یعنی جنوں کے سردار سے، تو تم ان کی عبادت کرتے ہو اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے جنات کو جب اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، جو ان میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ دراصل ان جنوں کا ان لوگوں نے بھی دماغ خراب کر دیا ہے جو ان سے مدد مانگتے ہیں، جو ان کو دکھ سکھ میں پکارتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس آدمی کے جن تابع ہے اور جن اس کی سارے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جیسے کاہن لوگ ہوتے تھے کہ جن آگے بات ڈالتے تھے اور وہ آگے باتیں پھیلاتے تھے، اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے اور وہ اس میں راضی ہے، اگر وہ ناراض ہے، اگر وہ منع کر رہا ہے تو تم گناہ گار ہو، اس کے ذمہ تو کچھ نہیں۔ سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وہ تو ہمیشہ جہنم سے دور ہوں گے۔ لا يسمعون حسيسها، صرف دور نہیں بلکہ وہ تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنا دور ہوں گے۔ کیوں؟ وہ جنت میں ہوں گے، کہاں جنت اور کہاں جہنم۔ وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی خواہشات میں خوشیوں میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، ان کو تو بالکل اس دن کی جو گھبراہٹ و پریشانی ہے وہ بھی غم میں نہیں ڈالے گی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ فزع الاکبر کب ہوگی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب پہلا نفخہ صور پھونکا جائے گا تو اس وقت بھی ان پہ کوئی حزن پریشانی نہیں ہوگی، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب نفخہ ثانی ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو جو اللہ والے ہیں اللہ پاک ان کو اس دن کی پریشانی سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ 3 نفخے ہیں۔ ایک نفخہ فزع ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ ہوگی، اس کی انتہا جو ہے صاحب یعنی سب پہ موت ہوگی۔ اس کے بعد جو نفخہ ہوگا تو پھر سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو جہنم سے اتنے دور ہیں کہ ان کو اس دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کا استقبال جو ہے وہ فرشتے کریں گے، فرشتے ان کو لائیں گے جنت کی طرف، اور فرشتے ان کو بتلائیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ توعدون، اور فرشتے ان کو کہیں گے کہ مبارک ہو، یہی وہ دن ہے جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج جنت حاصل کرو۔
اس لیے قرآن دوسری جگہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان پہ فوت ہوتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے اور موت بھی توحید پہ آئی، ان کے لیے اللہ رحمت کے فرشتے بھیج دیے اور وہ آ کے اس کو روح نکلنے کے وقت میں خوشخبری دیتی ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کوئی ڈر نہ کرو اور جو پیچھے چھوڑا اس کا بھی غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توعدون، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو ملائکہ جب آتی ہیں، ملک الموت آتی ہے، ملائکہ رحمت آتی ہیں اور وہ آ کے اس کو خطاب کرتی ہیں کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح پاکیزہ جسد میں، فخرجی الی رحمت و ریحان، اللہ کی رحمت کی طرف چلو، وَإِلَىٰ رَبٍّ غَيْرَ غَضْبَانٍ، اور اپنے رب کی طرف چلو جو تم پہ ناراض نہیں ہے، اور پھر وہ جنت کے کفن لا کے اس کی روح کو لے جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے خوشبوئیں آتی ہے اور ہر آسمان پہ ملائکہ استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یار یہ کس مومن کی روح آ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں، جو میری توحید کے داعی ہیں، جو میری الوہیت کے ماننے والے ہیں، ان کو تو ہم ہمیشہ کے لیے جہنم تو جہنم بلکہ میدان محشر کے ہم اور غم سے بھی دور رکھیں گے۔ مانا یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ تمہیں اس عبادت میں ڈالنے والے ہیں اور تمہاری اس عبادت پہ راضی ہے اور غیر اللہ بن کے آلہہ بنے ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ قیامت میں جہنم ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن الشمس والقمر یکوران، اللہ سورج اور چاند کو بھی بے نور کر دیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، ان کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو حالانکہ سورج اور چاند کیا ہے ان کو جہنم، مانا یہ تھا کہ جو ان کی عبادت کرتے تھے، جو سورج کی عبادت کرتے تھے، جو تاروں کے پجاری تھے، جو تاروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، آج دیکھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور سب پہ لانے والا کون تھا؟ ابلیس لعین، اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فیصلہ فرمایا۔ تو جب یہ آیات تھی، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں لوگوں کو اس آیت پہ یا تو شبہات نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو وہ پھر مجھ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ نے پوچھا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت اتری تو اہل کتاب کے عالم نے اعتراض کیا تھا، اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ دعا فرمائے اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور جہنم اور اس کے عذاب سے دائمی نجات عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ہم پر جو پریشانیاں ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رفع فرما دے اور اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ امام ذیلعی حنفی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں ہدایہ کی تخریج کی ہے، باقی احوال پڑھ لیں، ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ان کے احوال میں آپ کو معلوم ہوگا۔
اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی آدمی لکھنے پڑھنے میں مشغول ہے، کچھ لکھ رہا ہے یا کوئی بات کا، تو بالکل ناجائز ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو تو خاموش ہو کے سنیں، حتیٰ کہ اتنی سختی سے حضور پاک نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بول رہا ہے تو اس کو بھی نہ کہو چپ کرو چپ کرو۔ اگر تم نے اس کو بھی روکا تو گویا تم بھی تو بول پڑے ہو نا، تو تمہارا ثواب جو ہے گویا وہ بھی لغو ہو جائے گا۔ حالانکہ امر بالمعروف جو ہے یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، حکم ہے، لیکن جمعہ کے وقت خطبے کے وقت ہمیں اس کا بھی حکم نہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب امام خطبہ کہے تو اس کے بعد بالکل خاموشی کے ساتھ سنیں۔ انہی احادیث کو اور قرآن کی آیات مبارک کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ کے بیٹھ جائے اور السلام علیکم کہہ دے تو اب کوئی نماز بھی نہ پڑھو، بس بیٹھ جائے، خطبہ سنو اور کوئی بات نہ۔ وہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جو باہر سے آیا ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے۔ ایک صحابی کی عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے اس کو فرمایا تھا کہ پڑھو۔ بہرحال لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا سختی سے اس پہ عمل پیرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی نفل تو نفل ہے لیکن امر بالمعروف کا تو ہمیں حکم ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس سے بھی روک دیا ہے کہ کوئی بیٹھا کنکری سے کھیل رہا ہے یا دوسرے کو کہتا ہے بھائی چپ کرو، کیا شور مچا رکھا ہے، کیا تم نے موبائل ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجا رکھی، اس وقت چپ کرو، غور کرو، سنو، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے اس کا سننا واجب ہے، کیونکہ اس کی وجہ بھی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں لیکن جمعہ کے دن جو ہے 2 رکعت ہوتی ہیں، تو 2 رکعتوں کے قائم مقام گویا خطبہ آ جاتا ہے۔ تو جیسے معنی یہ ہے کہ نماز میں ہمیں سکون کی ضرورت ہے، اسی طرح خطبہ سننا، اس وقت نہ لکھیں، نہ پڑھیں، نہ بولیں، نہ بات کریں اور نہ کسی قسم کی کوئی حرکات کریں۔ کہتے جی کہ بعض لوگوں کے جیب میں موبائل ٹیلی فون ہوتے ہیں، وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہ گھنٹی بج اٹھتی ہے تو وہ اسی وقت اس کو بند کرتا ہے، نماز تو نہیں فاسد ہوگی، لیکن ان باتوں کا تمہیں پہلے سے خیال ہونا چاہیے کہ نماز کے خشوع اور خضوع اپنا بھی تم نے خراب کیا اور جنہوں نے گھنٹی سنی ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر۔ تو اگر تم نماز سے پہلے بند کر دیتے، حرم میں داخل ہوتے ہوئے بند کر دو، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بند کر دو، یا اگر تم کوئی اتنے اہم تمہارے پیغام آنے ہیں تو تم اس کو صامت پر، خاموش پر بھی لگا سکتے ہو کہ تمہاری کال ریکارڈ ہو جائے گی، فارغ ہو کے دیکھ لینا کس کس نے تمہیں کال کیا ہے۔ بہرحال نماز ہو جائے گی لیکن بلا وجہ اپنے نمازوں کو مکروہ نہ کیا کرو۔ زکات کیا ہوتا ہے؟ زکات یا زکات؟ اچھا، ہیلا اسقاط مردے کا، یہ بدعت ہے۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں سفر میں ہوتے ہیں، ڈرائیور ہیں، مسقط سے دبئی اور دبئی سے سعودی عرب تک سفر میں چلتے رہتے ہیں، تو اس میں تو میرا بھائی کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمہاری نماز قصر ہوگی۔ کہتے کہ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں 2 دن 3 دن بھی رکنا پڑتا ہے، وہاں بھی نماز قصر ہوگی، لیکن اگر مقامی امام کے پیچھے پڑھو تو پھر نماز پوری پڑھو۔ سنت اور نفل معاف ہے لیکن پڑھو گے تو اللہ ثواب دے، لیکن پڑھو گے تو پھر کیونکہ 5 دن بیٹھا ہوا ہے آدمی، کام تو ہے کوئی نہیں اس کو،
لیکن پھر سنتیں جو ہیں وہ پوری پڑھو گے، اس میں نہیں آدھی ہوگی۔ دوسرا ہے 2 نمازوں کا جمع کرنا، اس کے اندر صرف اختلاف ہے ائمہ رحمہم اللہ کے نزدیک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً سفر میں 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اور ہر اول وقت میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ کیا مانا؟ جیسے کہ ابھی 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، ہم نے 1 بجے ظہر پڑھی، اسی وقت بعد میں عصر پڑھ لیں، جب مغرب پڑھی تو بعد میں فوراً عشاء پڑھ لیں۔ ان کے نزدیک دونوں نمازوں کا جمع کرنا جو ہے وہ ثابت ہے اور جائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی حقیقی جمع جو ہے نا 2 نمازوں میں، وہ تو ہے عرفات اور مزدلفہ، باقی جو جمع ہے وہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قسم کی سوری جمع ہے۔ کہ کیا مانا؟ کہ آدمی ظہر کو لیٹ کر دے، آخر وقت میں پڑھے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد عصر پڑھ لے، تو گویا اس نے 2 نمازیں اکٹھی بھی کر لی اور ہر نماز اپنے اپنے وقت میں بھی پڑھی۔ تو ان کے نزدیک جو ہے 2 نمازیں جمع تو ہوں گی، لیکن اس طرح جمع ہوں گی کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں۔ ان کے نزدیک سب سے پہلی دلیل تو وہ کہتے ہیں قرآن ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز ہم نے معین کی ہے، تعیین ہے، توقیت ہے۔ وہ کہتے ہیں توقیت جو ہے پھر اشتراک کو قبول نہیں کرتی۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو آگے چلو، آگے نماز پڑھیں گے۔ تو پھر آخر کچھ دیر گزرنے کے بعد صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آگے چلو۔ پھر دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ظہر کا وقت جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا امامکم، آگے چلو آگے چلو۔ تو حضور پاک نے ظہر میں اتنی تاخیر کر دی کہ ظہر آخر وقت میں آ گئی، اور اس کے بعد پھر عصر کا اول وقت شروع ہو گیا۔ تو بہرحال دونوں کے لیے دلائل ہیں۔ اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن فجر اور ظہر کو جمع نہیں کیا جاتا۔ تو کوئی حکمت تو ہے، مانا ان کے وقت ملتے ہیں، فجر کا اور ظہر کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، وقت نہیں مل رہا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تم جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ اگر تمہارا سفر ہے، گاڑی چل رہی ہے، مجبوری ہے، جمع کر لو، کوئی بات نہیں۔ اور اگر 4 5 دن بیٹھے ہوئے ہو آرام سے ایک جگہ پہ، تو ہر وقت اپنے اپنے وقت پہ جا کے نماز پڑھو۔ آپ کو زمزم کے پانی سے بہت ہی شوق ہے، تو گاڑی کے ریڈیٹر میں ڈالتے، شوق تمہیں ہے، گاڑی کو تو نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو زمزم کا شوق ہے یا آپ کو گاڑی کو بھی شوق ہے؟ اور ریڈیٹر میں ڈالنے کے بعد تم پیو گے اس کو۔ بابا زمزم کا پانی پانی ہے، لیکن بلا وجہ غیر ضروری کاموں میں تو نہ لگاؤ۔ اگر صفوں میں 2 صفوں کا فاصلہ ہو جائے تو ہاں بالکل نماز میں کراہت ہے، صفیں ملنی چاہیے۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ لازماً جو ہے صفیں ایک دوسرے کے قریب ہوں اور برابر ہوں۔ اگر مثلا تکبیر ہو جائے اور حرم کے باہر سے ہم آ رہے ہیں، اگر اندر پہنچیں گے تو 1 رکعت چلی جائے گی، کوئی بات نہیں، آپ آگے آئیں، اندر آئیں، اگلی صفوں میں پہنچے، 1 رکعت چلی گئی، کھڑے ہو کے پوری کر لینا، کوئی منع نہیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ نماز کے لیے آ رہے ہو تو مت دوڑو، آرام سے چلو،
جو مل جائے مل جاؤ، جو بچ جائے پوری کر لو۔ اگر سنت فجر کی حضور پاک کو واقعی بہت محبوب ہے اور بڑی فضیلت ہے، لیکن مسجد میں آپ داخل ہوں اور نماز کھڑی ہو گئی ہے تو نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ یہ بھی جھگڑا نہیں ہے، حالات ہیں۔ مثلا دیکھو نا کہ نماز پڑھ کے تمہارا ارادہ ہے کہ میں اشراق تک مسجد میں بیٹھوں گا، میں نے باہر نہیں جانا، تو بیٹھے رہو، جب سورج نکلے گا اشراق بھی پڑھ لو، 2 رکعت سنت بھی پڑھ لو۔ اگر تم نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد جانا ہے اور پھر خیال ہے یار میری تو 2 سنتیں رہ جائیں گی، پھر تو مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، اس نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ یہ تو اسلام نے ہمارے لیے رعایت رکھی ہے، جس کو ہم جھگڑا بنا دیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے پر سلام کرنے کا کوئی حکم نہیں، البتہ یہ آیا ہے کہ دعا کرے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تقریبا و تعظیما و مہابۃ و برا و تقوی۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنا افضل ہے، بالکل افضل ہے۔ ایک جیسے دیکھو نا، یہ صفوں کا فاصلہ، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ یاجوج ماجوج جب اندر آ جائے گا تو صاف بات ہے کہ وہ مسلمانوں کے تو دشمن ہوں گے، اسی لیے تو کہیں گے نا آسمانوں پر بھی ہم تیر مارتے ہیں، اب وہاں کی مخلوق کو بھی ہم مار ڈالیں گے۔ مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ کہتے جی کہ اگر جمعہ کے دن ہم ڈیوٹی کریں تو ہمیں اوور ٹائم بھی ملتا ہے اور پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، تو جمعہ کے دن کام کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن کام نہ کرو؟ بس کوشش یہ کرو کہ جمعہ ملے تو نماز پڑھ لو، اگر سفر میں ہو تو جمعہ ویسے معاف ہے۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی گستاخ ہے، صاف بات ہے جب وہ حضور کے محبوب سے بغض رکھے تو ہمیں اس سے ناراضگی ہوگی۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے لیکن نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، دعا کرو، کوشش کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، صالحین کی صحبت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں بیمار رہتی ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھی ایک قریبی ہمارے دوست بھی تھے اور بہت بڑے زمیندار سردار بھی تھے اور اچھے آدمی تھے، نماز والے اور صحیح عقیدے رکھنے والے، سردار محمد علی خان بہت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بالکل ہمسایہ زمیندار تھے اور ابتدا میں تو کچھ عقیدے میں ڈھیل تھی، لیکن اللہ نے پھر صحیح عقیدہ بھی نصیب کیا اور بڑے پابندی سے نماز پڑھنے والوں میں تھے اور بڑی صاف زندگی گزاری۔ کل ہی ان کے بیٹوں کا فون آیا، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ یاجوج ماجوج میں دعوت اسلام پہنچا نہیں پہنچا؟ جب ملے تو پوچھ لینا، مجھے تو ملے نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے 2 چادریں باندھ لے پھر میقات پہ جا کے نیت کرے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا، یہ لباس الاحرام ہے۔ اصل احرام وہ ہے جب نیت کرتے ہو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، اذان ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، جو بچ جائے بعد میں پورا کر لے، پورا کرنے کے بعد 2 رکعت طواف کی پڑھے، پھر سنتیں پڑھے۔ میرے بھائی 1 سال سے سکتہ کی حالت میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، جو اس کے علم میں ہے خیر کا فیصلہ فرمائے۔
اگر سورت فاتحہ مکمل نہیں پڑھی ہے تو پھر بالکل آپ نماز لوٹائیں. اگر اکیلے ہیں امام کے پیچھے ہیں تو امام کا پڑھنا کافی ہو جائے گا. اگر کوئی قاتل ہے وہ امام بن گیا. دیکھو بھائی ایک ہے نماز کا ہو جانا, وہ تو ہر کل مفاجر ہر اچھے برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. قاتل ہے کافر تو نہیں ہے نا. لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے کہ لوگوں کو غلط سبق ملتا ہے. یہ بھی حضور کا حکم ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ, اپنے میں سے عالم کو امام بناؤ, قاری کو امام بناؤ, تاکہ لوگوں کے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہو. تہجد کا افضل وقت جو ہے رات کا آخر میں ہے. نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے افضل یہ ہے کہ داہنے ہاتھ پہ پڑھی جائے, انگلیوں پہ. اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھنی پڑ جائے اتفاق سے تو کیا میں اپنی بیوی کو نماز جماعت میں شامل کر سکتا؟ ہاں, لیکن امام نہ بنا لینا. آج کا رواج بن گیا نا, عورتیں بھی امام بننا شروع ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا بنے گی ابھی. اللہ ہدایت سے. بہرحال تو باہر صورت آپ امام بن جائیں, بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیں, ٹھیک ہے. حرم شریف میں جو نماز کا ثواب ہے وہ عورتوں کو بھی ملے گا, بالکل ملے گا. عورت پڑھے یا مرد پڑھے سب کو 1 لاکھ ملے گا. اگر آدمی آئے ہیں ریاض سے لیکن کام کی نیت سے آئے ہیں, عمرے کی نیت نہیں تھی, تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو ان پہ کوئی دم نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہیں, لہذا عمرہ بھی کریں, یا تو میقات پہ لوٹ کے عمرہ کر لیں, جیسے طائف چلے جائیں, وادی سیل چلے جائیں, پھر کوئی دم نہیں, ورنہ دم بھی دینا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی کام کے لیے ہے, ڈیوٹی کے لیے ہے تو گنجائش نکل آتی ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو افضل ہے. ہمارے یہاں سید ذات کے لوگ ہیں, وہ دوسرے قبیلوں میں شادی کرتے ہیں, بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں. سید جو ہے وہ غیر سید سے بھی شادی کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا, حضور پاک کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں. حضرت عثمان جو ہے وہ تو بنو امیہ میں سے ہیں, بنو ہاشم میں سے تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال شادی ہو سکتی ہے, نکاح ہو سکتا ہے. جنوں میں دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, جن کرتے ہیں, جنوں میں مسلمان ہیں, جنوں میں صحابہ تھے, تابعین تھے, علماء تھے, محدثین تھے. اللہ من المسلمون. میری ٹانگ خراب ہے, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر کے بال اس نے کٹوا دیے, اب دوسرا عمرہ کرے, بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے, تعمیل حکم کی ضرورت ہے. اس بندے نے ہمارے سامنے اپنی گردن جھکا دی اور اپنا سر پیش کر دیا ہے. تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شریعت میں چلنے کی توفیق دے, اور اللہ تبارک و تعالی تمام ہموم غموم پریشانیوں سے اور شرور سے اور شریروں کے شر سے بچائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجليل. اللهم استر عوراتنا, آمن روآتنا, خفض سوآتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ عالم اسلام کے رحم فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما,
بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ لا تجعلنا عقدة للظالمین، اللهم لا تجعلنا عقدة للكافرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللهم اصرف عنا كيد القائلين وحفظ الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔